ہی نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیشین وہ بندہ ہوتا ہے جو سوشل ورک کرتا ہے. اسی لیے خان صاحب جیسا پرائم منسٹر یا خان صاحب جیسا لیڈر میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں قائد اعظم کے بعد ہے اور نہ ہوگا. تو ہمیں ان کو ضرور موقع دینا چاہیے, ہم دیں گے. اور لاسٹلی بٹ ناٹ لیسٹلی, مونا نے بات کی انقلاب کی اور کس طرح انقلاب آ رہا ہے اور ڈریمز کم ٹرو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں, یہ تو سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں اپنی تنظیم کو آرگنائز کرنا ہے, کیونکہ بہت تیزی سے لوگ آ رہے ہیں. ایک ایک سیٹ کے پیچھے 3-4 کینڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ابزارو کتنی جلدی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم اپنے ساتھ کیسے لے کے چلتے ہیں. آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں, آپ یو کے میں جو ہم بیٹھے ہیں, ہمیں اپنے ملک کا بڑا غم اور فکر لگا رہتا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کی مدد کیسے کریں. آئی تھنک لوگوں نے بتا بھی دیا ہے, لیکن جو 3 مین چیزیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واحد پارٹی ہے جس کو فنڈنگ کامن مین کر رہا ہے. اس کے علاوہ ساری جو فنڈنگ ہے ماشاءاللہ یو کے سے یا امریکہ یا کینیڈا سے ان کو اوورسیز سے جاتی ہے, پاکستان میں ہوتی ہے پر بہت کم مقدار پہ ہوتی ہے. وہ بہت بڑا کوئی ڈونر آ جائے تو اور بات ہے, لیکن ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ فنڈنگ میں بھی ہم پی ٹی آئی کی فنڈنگ جو ہے پولیٹیکل فنڈنگ ہم ہمیشہ سیپریٹ رکھیں چیریٹی سے. جو عمران خان فلڈ ریلیف ہے وہ چیریٹی ہے, نمل چیریٹی ہے, شوکت خانم چیریٹی ہے, یہ الگ الگ رجسٹر ہوئی نہیں ہے, ان کے اپنے الگ الگ اکاؤنٹ ہیں. کبھی یہ نہیں کوئی چاہے گا خاص کر خان صاحب کی کوئی چیریٹی کے نام پہ پیسہ لے کے اور وہ پارٹی کے نام پر اکاؤنٹ کر لے یا اس کو اکاؤنٹیبلٹی کر لے. اس لیے جو بھی پیسہ ہمارا آپ لوگوں کی جو ممبرشپس آتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ یو کے میں سے نکل کے جاتی ہیں تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کی ٹرانسپیرنسی ہو اور اس کا آڈٹ بھی ہو. 2 سال پہلے اگر کوئی شخص کی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں پیسہ لیتا ہے کسی طریقے سے بھی پی ٹی آئی کے, تو وہ ایکسیپٹیبل ایز اے ممبر آپ لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ آڈٹ سے بائی پاس کر جائے گا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو کوئی نہیں دے سکے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ وہاں پہ کینڈیڈیٹس اپنے اسپانسر کر سکتے ہیں, دفتر اسپانسر کر سکتے ہیں, اپنے ایریا کے لیے فنڈنگ کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی اب کرنے لگے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح فرض کریں دریجہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, خواجہ صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, باسط صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, بہت ہیں یہاں پہ لوگ جو کہ سوچ رہے ہیں اور اب بہت کام کر رہے ہیں اور واپس جا کے الیکشن لڑیں گے کہ ہم ان کے علاقوں کو یا ان کے بندے اپنے اپنے علاقوں کو کیسے سپورٹ کریں فائنینشلی بھی اور دفتروں کی صورت میں بھی اور لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ یہاں پہ بریڈ ونرز ہیں, آپ لوگوں کی فیملیز بے شک ہوں گی, لیکن آپ لوگوں کا انفلوئنس بہت ہوگا اپنی فیملیز کے ساتھ. جس طرح بات بھی کہ ووٹنگ جو ہوگی اس پہ آپ لوگوں کا انفلوئنس ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی صرف لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, 10 دسمبر کو ہم خان صاحب کی چیریٹی نمل یونیورسٹی کے لیے, ان کو بہت فکر ہے, وہ کہتے ہیں پالیٹکس میری زندگی بن چکی ہے لیکن نمل میرا پیشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن آئے اور ہم بچوں کو وہاں پہ پڑھا لکھا سکیں, اور ان غریب بچوں کو جو کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کبھی باہر کی کوئی تعلیم اور ٹیکنیکل ان کو ڈگریز ملے تاکہ وہ فوراً گریجویٹ ہوں اور ان کو ایک نوکری مل جائے تاکہ ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے جو خاندان اور والدین ان کو سپورٹ کر سکیں. 10 دسمبر کو یو کے میں لندن میں ان کے لیے فنڈ ریزر ہم ارینج کر رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ آ سکیں تو بہت اچھا, نہیں آ سکے تو نمل کی جو اکاؤنٹس اور جو چیریٹی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم فیس بک اور سارے جو ہمارے پی ٹی آئی ان کے چیپٹرز ان کو فارورڈ کر دیں گے, اتشاف کو دے دیں گے, صاحب کو دے دیں گے. اور ابراز صاحب کو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو بھی زکوٰۃ ہے آپ ہاسپٹل کو بھی دیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے آئندہ کوئی زکوٰۃ نکالنی ہو تو پلیز آپ نمل کو بھی کنسیڈر کریں. پاکستان زندہ باد.